کی تلوار تھی، امن کی تلوار تھی، پیار کی تلوار تھی، اور وہ پیار کی تلوار تھی جو اس قدر گہری، جس کی چوٹ اتنی گہری تھی کہ آج پورا ہندوستان ماشاءاللہ مسلمان ہوا بنا ہے۔ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی پر عمل کرنے کا صدقہ تھا کہ امن، پیار، محبت کے سائے کو لے کر آگے ہمارے مشائخ، ہمارے اسلاف چلتے جا رہے ہیں، تو دنیا ان کے امن کے پیغام کو دیکھ رہی ہے تو بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی جھجک کے کلمہ پڑھتے چلی جا رہی ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتاؤں، تاریخی حقیقت ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے ایجپٹ کے گورنر تھے، سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا کیا کہ جب لوگ بڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بڑا منصب ملتا ہے، صحابہ تھے لیکن کبھی ادھر سے ادھر نفس ہو جاتا، لیکن صحابہ کرام کی پوری خواہش کوشش رہتی تھی کہ دین پر عمل کریں۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی ہیں، سب کے سب بڑے صحابی ہیں، جلیل القدر ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص، ان کی عمر چھوٹی تھی، باپ چونکہ مصر کے گورنر تھے، ان کا ایک ریس ہوا ایک عیسائی کے ساتھ۔ مصر میں کاپٹک کرسچنز، یہ ان کی تعداد اس زمانے میں بہت زیادہ تھی، آج بھی یہ 10% ہے مصر میں۔ تو ان کا مقابلہ ہوا، یہ بچے تھے جیسے آج بھی بچے کھیلتے ہیں، ہمارا معاشرہ، ہم ہندو مسلمان مل کر رہتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، سڑکوں پر بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں کودتے ہیں، ہم مکس سوسائٹی میں رہتے ہیں، مکس ماحول میں رہتے ہیں، آپ کا دین آپ کے لیے، لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر رہیں، ہم اپنے دین پر رہیں، آپ ہمارے دین سے تعرض مت کیجیے، ہم آپ کے دین سے تعرض نہیں کرتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص بچے تھے، کھیل رہے تھے کرسچنوں کے ساتھ، گلی میں آئے اور کھیلتے رہے، کھیل کر ایک ریس چلا، مقابلہ ہوا کرسچن کے ساتھ، مقابلے میں کرسچن جیت گیا۔ جیتنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو یہ احساس ہوا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو جائے گا، میں تو گورنر کا بیٹا ہوں۔ آج دیکھتے ہیں ایگزیکٹ سیم ماحول کہ میں تو پرائم منسٹر کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو پارلیمنٹ کا ممبر ہے، میرا باپ تو وزیر قانون ہے، میرا باپ تو ہوم منسٹر ہے، فورن منسٹر ہے، دس اینڈ دیٹ، سو اینڈ سو، 1000 کہانی چلتی ہے۔ تو ابن عمرو بن العاص کو بھی تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ میرے باپ تو مصر کے گورنر ہیں، لہذا مقابلے کو میں نے جیتا ہے۔ وہ کرسچن رونے لگا، آیا ادھر ادھر لوگوں سے بات چیت کی، کسی نے اسے مشورہ دیا یہاں کوئی فیصلہ وصلہ ہونے والا نہیں ہے، چلے جاؤ مدینے میں فاروق اعظم رہتے ہیں جو مسلم اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، آپ جاؤ ان سے شکایت کرنا۔ عیسائی، بڑی لمبی کہانی ہے، کسی طرح سے مدینہ طیبہ پہنچا اور مدینہ طیبہ پہنچ کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ملاقات کی۔ فاروق اعظم سے ملنے کے بعد اس نے درخواست کی کہ فاروق اعظم، آپ کا ایک گورنر ہے ہمارے ہاں، اس کے بیٹے نے ہمارے بیٹے کے ساتھ مقابلہ کیا تھا، مقابلے میں میرا بیٹا جیت گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ گورنر کے بیٹے نے میرے بیٹے کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا، اور اس نے کہا کہ میں تو گورنر کا بچہ ہوں، تجھے یہ کہاں سے حق ملا کہ تو جیت جا، اس لیے میں آپ کے پاس یہ فریاد لے کر آیا ہوں، آپ جیسا کہیں۔ حضرت عمر نے فوراً کہلا بھیجا کہ باپ بیٹے دونوں کو بلاؤ، مصر کے گورنر کو اور مصر کے گورنر کے بیٹے دونوں کو بلا لاؤ۔ فوراً حکم ہوا، حکم کی تعمیل کی گئی، باپ بیٹے دونوں مدینہ بلا لیے گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار ہے، آپ دیکھیے اسلام کا نقشہ، آپ دیکھیے کہ اسلام انسانیت کا تحفظ کس انداز میں کر رہا ہے، انسانیت کی تکریم کس انداز میں کر رہا ہے۔ حضرت رسول پاک نے جو نقوش صحابہ کرام پہ چھوڑا تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں بیٹھایا تھا، وہ کس طرح سے جلوہ فگن ہو رہے ہیں، وہ نقوش کس انداز میں سامنے آ رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمرو بن العاص، منذ متى استعبدتم الناس ولدتهم امهاتهم احرارا، since when you started making slave to the people, since their mothers born them or gave them birth as a free، تم نے کب سے انسان کو